بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی اہمیت و فضیلت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نام محمد بن محمد غزالی ہے۔ کنیت ابو حامد اور لقب حجت الاسلام زین الدین اللوسی ہے۔ آپ 450 ہجری توس میں پیدا ہوئے۔ آپ صوفی بھی تھے اور فقہ شافعی میں بھی آپ کا شمار ہوتا تھا۔ دین اسلام کی تعلیمات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو علم اور تعلیم کی یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ ایک عبادت گزار پر بھی عالم کو فضیلت حاصل ہے، اور یہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم جلد اول جدید ترجمہ مولانا ندیم الواجدی میں علم اور تعلیم کی فضیلت میں کچھ اس طرح بیان کی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم اس لیے حاصل کرو کہ اس کا حاصل کرنا خوف الہی ہے، اس کی طلب عبادت ہے، اس کا درس دینا تسبیح ہے، اور علمی گفتگو کرنا جہاد ہے۔ جو شخص نہ جانتا ہو اسے پڑھانا خیرات ہے، جو علم کا اہل ہو اسے علم کی دولت سے نوازنا تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یہی علم تنہائیوں کا ساتھی، سفر کا رفیق، دین کا رہنما، تنگ دستی و خوشحالی میں چراغ راہ، دوستوں کا مشیر اور اجنبی لوگوں میں قربت پیدا کرنے والا، دشمنوں کے حق میں تیغ برا، راہ جنت کا روشن مینار۔ اس علم کی بدولت اللہ تعالی کچھ لوگوں کو عظمت عطا کرتا ہے، انہیں قائد، رہنما اور سردار بناتا ہے۔ ان لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے عمل کو دلیل بناتے ہیں۔ فرشتے ان کی دوستی اور رفاقت کی خواہش کرتے ہیں، اپنے بازو ان کے جسموں سے مس کرتے ہیں۔ بحر و بر کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور کیڑے، خشکی کے درندے اور چوپائے، آسمان کے چاند و سورج اور ستارے، سب ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ علم دل کی زندگی ہے، علم نور ہے، اس سے تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں، علم سے بدن کو قوت ملتی ہے، ضعف دور ہوتا ہے۔ علم کی بدولت انسان نیک لوگوں کے بلند درجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ علمی امور میں غور و فکر کرنا روزہ یعنی نفلی روزہ رکھنے کے برابر ہے، علم کی تدریس میں مشغول رہنا شب بیداری کے برابر ہے۔ علم ہی سے اللہ کی اطاعت، عبادت اور تسبیح و تمحید کا حق ادا ہوتا ہے، اسی سے تقوی حاصل ہوتا ہے، صلہ رحمی کی توفیق ہوتی ہے، حلال و حرام میں تمیز کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ علم امام ہے، عمل اس کے تابع ہے۔ خوش قسمت لوگوں کے دل ہی علم کی آماجگاہ بن سکتے ہیں، بدقسمت لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ ہم اللہ سے حسن توفیق کے خواہاں ہیں، غرض ہے کہ قرآن و احادیث، صحابہ کرام، فقہاء کرام، اولیاء اللہ کی تعلیمات میں علم و تعلیم کی جو فضیلت اور برتری بیان ہوئی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور دنیا میں اگر ترقی یافتہ اقوام کو دیکھا جائے تو علم و تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہی انہوں نے ترقی کی۔ اسی لیے دنیا بھر میں ترقی کرنے والی اقوام اور حکومتوں کی نظر میں سب سے زیادہ عزت، اہمیت، توجہ علم و دانش طبقات کی طرف ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔